طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد نور مصطفیٰ اور کتاب سے مراد قرآن مقدسہ۔ نور سے مراد نور مصطفیٰ اور کتاب مبین سے مراد قرآن مقدسہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ فرمایا کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، یہ نہیں کہا قرآن نے، یہ نہیں کہا من المکہ من المدینہ من آمنہ من عبداللہ نہیں کہا، قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ، تحقیق کہ آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، آمنہ کی طرف سے نہیں، عبداللہ کی طرف سے نہیں، مکہ کی طرف سے نہیں، مدینہ کی طرف سے نہیں، یہ آنے والا جو آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے جب آیا ہے تو پھر وہ کسی کی طرح نہیں ہوں گے اور نہ ان کی طرح کوئی ہوں گے، کیونکہ آنے والا کہیں سے آتا ہے، کوئی اگر پاکستان سے آتا ہے تو کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے، امریکہ سے آتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ امریکی ہے، جرمن سے آتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ جرمنی ہے، اور نیپال سے آنے والے کو کہا جاتا ہے یہ نیپالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا میرا حبیب جا رہا ہے، اب وہ حبیب ہے کیا؟ نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ مطلبی ہے۔ اگر آپ نور مصطفیٰ کو دیکھیں گے تو نور مصطفیٰ نہ مکی ہے، نور مصطفیٰ نہ مدنی ہے، نور مصطفیٰ نہ ہاشمی ہے، نور مصطفیٰ نہ مطلبی ہے، نور مصطفیٰ نہ قریشی ہے، وہ تو بشریت مصطفیٰ ہے جو مکی ہے، وہ تو بشریت مصطفیٰ ہے جو مدنی ہے، وہ تو بشریت مصطفیٰ ہے جو ہاشمی ہے۔ نور مصطفیٰ وہاں سے آیا ہے، رب کائنات فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ، تحقیق کیا آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، اور نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ پھر بول وہی بولی، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ ذرا اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرو مسلمانوں، اور ذرا دیکھو تو صحیح کہ تمام دیگر انبیاء کرام میں تقریباً 12 نبیوں نے دعائیں کی تھی، اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے حبیب کی امتی بنا دے، مجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دے۔ ہم نے کوئی دعا نہ کی، ہم نے کوئی تمنا نہ کی، اور ہماری خوش قسمتی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا تو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ کیوں دعائیں کر کیے تھے انبیاء کرام، کیوں تمنا کر رہے تھے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرماتا؟ ذرا دیکھو تو صحیح، مصطفیٰ کی شان اقدس دیکھیں، مصطفیٰ کی عظمت دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اور رکھا کہاں؟ اس وقت تو کوئی چیز نہ تھی، نہ زمین تھی نہ زما، نہ مکی تھی نہ مکہ، نہ چنینی تھی نہ چنا، حور و غلمہ جنت و رضوان شمس و قمر شجر و حجر چاند سورج کچھ بھی، یہ پوری کائنات کچھ بھی نہیں۔
کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ ہی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا اور اپنے قرب خاص میں رکھا اور پکار کر کہا اے میرے حبیب میں تجھے دیکھتا رہوں تم مجھے دیکھتے رہو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تجھے چمکا چمکا کر دیکھوں تم مجھے چمک چمک کر دیکھ، میں تجھے سوار کر دیکھوں تم مجھے سور کر دیکھ۔ اے حبیب تم مجھے دیکھتا رہو میں تجھے دیکھتا رہوں، تم مجھے دیکھتے رہو میں تجھے دیکھتا رہوں، اور کوئی ہے ہی نہیں جو اس دیکھنے کو دیکھے، اس لیے حبیب تم مجھے دیکھتا رہا میں تجھے دیکھتا رہوں۔ جب تک رب نے چاہا رب دیکھتا رہا، اس کے حبیب دیکھتے رہے۔ پھر جب پروردگار عالم نے چاہا کہ میں اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجوں انسان کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھا، اور جب آدم کی پیشانی میں رب نے نور مصطفیٰ کو رکھا تو فرشتوں کو حکم دیا آدم کے لیے سجدہ کرو۔ در حقیقت فرشتوں نے آدم کے لیے سجدہ نہیں کیا، حقیقت میں نور مصطفیٰ کے لیے سجدہ کیا۔ تعظیم مصطفیٰ میں فرشتوں نے سجدے میں پیشانی رکھا، یہی سے پتا چلا کہ فرشتوں نے جس کی عظمت اس شان سے کیا ہو کہ آدم کی پیشانی میں نور ہے، فرشتوں نے تعظیماً سجدے میں اپنے سر کو رکھا، اور ایک نے انکار کیا، وہ ابلیس مردود ہوا، بارگاہ خداوندی سے بھگا دیا گیا۔ جنت میں رہتا تھا مگر نکال دیا رب نے، اس کو پھٹکار ایسی لگی کہ اب وہ کبھی جنت جا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سجدہ تعظیمی سے انکار کیا، ایک نبی کی تعظیم سے انکار کیا۔ 6 کروڑ سال تک عبادت کیا تھا، کتنے سال تک؟ 6 کروڑ سال تک پوری زمین میں کہیں رائے کا دانہ رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہے گی اگر ابلیس کے سجدے کو پھیلایا جائے، اگر ابلیس کی عبادت کو پھیلائی جائے تو زمین پر رائے کا دانہ رکھنے کی بھی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اتنی عبادت ہے، اتنی ریاضت ہے، اتنا سجدے پہ سجدہ کرنے کے باوجود بھی صرف ایک مرتبہ تعظیم نبی سے انکار کیا تو رب نے ساری عبادتوں کو ٹھکرا دیا، سارے سجدے کو اس کے منہ پہ مارتے ہوئے رب نے کہا چل نادان ہٹ جا، تو کافروں میں سے ہو گیا۔ ارے وہ بدبخت سبق حاصل کرے، آج نبی کی شان میں جو گستاخی کرتے ہو، اپنی نماز پہ اتراتے ہو، اپنے سجدے پہ اتراتے ہو، اپنی تعداد پہ اتراتے ہو، اور نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو کہ وہ تو ہماری طرح ان کو علم غیب نہیں، وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ ارے کس چیز پہ بھروسہ کر رہے ہو؟ 6 کروڑ سالہ عبادت رب نے منہ پہ مار دیا، نبی کی تعظیم سے مکرا تو تم جس نبی کی تعظیم کرتے ہو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ کوئی جلوس نکالے تو تم چڑھتے ہو، کوئی عید میلاد النبی منائے تو تم چڑھتے ہو، کوئی شیرنی بانٹے تو تم چڑھتے ہو۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں جلوس نکالنے والے جلوس نکالتے ہو، شیرنی بانٹنے والے شیرنی بانٹتے ہو، جھنڈے لگانے والے جھنڈے لگاتے ہو، میلاد منانے والے میلاد مناتے ہو۔ کلیجہ تمہارا کیوں پڑتا ہے؟ تمہیں پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ اگر تمہیں میلاد سے اتنا ہی نفرت ہے تو سن لے، یہ زمین بھی میلادی ہے، آسمان بھی میلادی ہے، سورج بھی میلادی ہے، چاند بھی میلادی ہے۔ اگر میلاد سے چڑھے تو قبر میں چلے جا، اور وہاں بھی نہیں بچ سکتے، نکیرین بھی میلادی ہے۔ وہ بھی وہی کہتے ہیں ما کنتا تقول فی شان ھذا الرجل، یہ مت بتا کتنی نمازیں پڑھا، یہ مت بتا کتنے روزے رکھے، یہ مت بتا کہ حج کیا کہ نہیں، یہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ کچھ نہیں پوچھتے۔ ہے کسی حدیث میں کہ وہاں فرشتے پوچھتے ہو نماز پڑھتے تھے کہ نہیں، روزہ رکھتے تھے کہ نہیں، حج کیے کہ نہیں، زکوٰۃ دیے کہ نہیں؟ فقط 3 ہی سوال قبر میں ہوتے ہیں، وہ تو حشر میں فیصلہ ہوگا۔ وہاں فرشتے پوچھتے ان کے بارے میں بتا کیا کہتا تھا۔ اب جو دنیا میں کہے گا وہی وہاں بولے گا۔ ہم
خوشان سے کہیں گے یہ تو ہمارے آقا ہے، ہم تو ان کی شان میں کہتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، ہم تو انہی کی شان میں پڑھتے تھے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، ہم تو انہی کی شان میں پڑھتے تھے کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ہم تو یہی کہتے تھے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پیشانی میں رکھا نور مصطفیٰ، آدم جب تک رب نے چاہا جنت میں رہے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اب عالم یہ تھا جدھر جدھر سے حضرت آدم علیہ السلام گزرتے تھے سلامی کی آواز آتی تھی، پتھروں نے دیکھا تو سلام پیش کیا، درختوں نے دیکھا تو سلام پیش کیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ، آدم کی پیشانی سے وہ نور نکل کر آدم کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آیا۔ اب جدھر جدھر سے حضرت شیس گزرتے تھے چاروں طرف سے سلام کی آواز آتی تھی، چاروں طرف سے سلامی آتی تھی، اے شیس تمہیں مبارک ہو، اے شیس تمہیں مبارک ہو، آج سلام سے چڑھنے والے ارے عبرت حاصل کرو، مصطفیٰ کا نور شیس کی پیشانی میں ہے، جدھر جدھر سے حضرت شیس گزر رہے سلام کی آواز آئی۔ اور ایک بات اور میرے آقا فرماتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عمر کعبے میں ایک پتھر ہے جس کو اب تک میں پہچانتا ہوں، جب جب اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا تھا، جب جب اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا، کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر مصطفیٰ پہ سلام پڑھے، اور یہ کیسے پتھر دل والے ہیں جو سلام سے چڑھتے ہیں۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہوا حجر حجر اسود، وہ پتھر کوئی اور نہیں، وہ پتھر حجر اسود ہے۔ جب حجر اسود مصطفیٰ پہ سلام پڑھا تو کعبے کے اندر چلا گیا اور دیگر پتھروں کو مصطفیٰ نے باہر کر دیا۔ جس پتھر نے مصطفیٰ پہ سلام پڑھا وہ کعبے کے دیوار میں چپکا دیا گیا۔ یہیں سے پتا چلا جنت میں وہی جائیں گے جو مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے ہوں گے، مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہوں گے۔ ورنہ کیا مطلب ہے؟ بہت سارے پتھر تھے لیکن صرف ایک ہی پتھر کو مصطفیٰ نے اندر رکھا، سب پتھروں کو باہر کر دیا، اسی پتھر کو رکھا جو مصطفیٰ کو سلام کرتا تھا۔ حضرت شیس کی پیشانی سے وہ نور مصطفیٰ نکل کر منتقل ہوتا رہا، منتقل ہوتے ہوتے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا۔ سبحان اللہ۔ اب جدھر جدھر سے حضرت عبد المطلب گزرتے تھے سلامی کی آواز آتی تھی۔ اب وہ نور منتقل ہو کر کے حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں آئی۔ اچھا ایک بات، پوائنٹ کی بات، امپورٹنٹ پوائنٹ، عرب کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں، مصطفیٰ کی آمد سے پہلے اتنا گھٹیا ماحول تھا عرب کا، یوں تو پوری دنیا کا ماحول خراب ہو چکا تھا مگر عرب کا ماحول بہت زیادہ گھٹیا ہو چکا تھا۔ عورتوں پہ اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، یہاں تک کہ بچیاں دفن کی جا رہی تھی، نوجوانوں کو غلاموں کی زنجیر میں جکڑا جا رہا تھا، سب فریاد کر رہے تھے۔ اور عبادت کی بات اگر آپ جاننا چاہیں گے تو ایک نہیں کروڑوں کی تعداد میں خدا بنائے بیٹھے تھے،
کوئی پتھر کی پوجا کرتا تھا، کوئی کنکر کو پوجتا تھا، تو کوئی سمندر کی پوجا کرتا تھا، کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی اپنے ہی ہاتھ سے بت بنا کر اسی کو خدا مان رہا تھا۔ اس قدر ماحول تھا، یعنی اپنی نسبت باطل خدا کی طرف لوگ کیے ہوئے تھے۔ کوئی اپنی بندگی کی نسبت سورج کی طرف کر رہا تھا، کوئی چاند کی طرف کر رہا تھا۔ ایسے بھیانک وقت میں حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، تو جس نے یہ نام رکھا ہوگا اور جن کا یہ نام رکھا گیا ہوگا، ان دونوں کی سوچ کیا ہوگی، ان دونوں کی فکر کیا ہوگی۔ وہ ایسے ماحول میں بھی ایمان کے حوالے سے منفرد ہوں گے۔ تبھی تو میرے آقا فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک پشتوں میں رہا، پاک رحموں میں رہا۔ ہمیشہ میں پاک پشتوں میں رہا اور پاک رحموں میں رہا۔ کیا مطلب؟ کہ میں پاک عورتوں کے شکم سے ہوتا ہوا آیا اور پاک مردوں کی پشت سے ہوتا ہوا آیا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور آیا۔ عبداللہ کی پیشانی میں جب وہ نور آیا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عورتیں دعوت دیتی تھی، اے عبداللہ مجھ سے نکاح کر لو، مجھ سے شادی کر لو۔ بہت ساری روایت، ایک نہیں درجنوں عورتوں نے، درجنوں لڑکیوں نے دعوتیں دی، عبداللہ مجھ سے شادی کر لو۔ مگر جس رات نور مصطفیٰ منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ خاتون کی شکم مبارک میں آیا، پھر عبداللہ جاتے تھے، پھر انہی لڑکیوں سے پوچھتے تھے کہ تم مجھے دیکھ کر شادی کی دعوت دیتی تھی، ابھی مجھے دیکھ کر کے چہرہ کیوں پھیر لیتی ہو؟ تو وہ لڑکیاں جواب دیتی ہے، عبداللہ تیرے حسن کو دیکھ کر اب نکاح کا پیغام نہیں دیتی تھی، تیرے خوبصورتی کو دیکھ کر کے ہم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ تیری پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا اس نور کی چمک کو دیکھ کر کے ہم شادی کی تمنا ہے۔ مگر وہ خوش قسمت خاتون وہ شرف حاصل کر لی، اور اس رات کا عالم کیا تھا؟ اللہ اللہ، جس رات نور مصطفیٰ منتقل ہو کر کے آمنہ خاتون کے شکم مبارک میں آیا تھا، اس رات کا عالم یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیا تھا ساتوں آسمان کو سجا دو، جنت کو بھی سجا دو۔ جنت تو سجی سجائی ہوئی ہے نا، پھر بھی رب حکم دے رہا اور مزید سجا دو اور اعلان کر دو، ان النور المکنون قد انتقل الى بطن سیدۃ الکائنات آمنہ سلام اللہ علیہا۔ فرشتوں اعلان کر دو آسمان میں، آج کی رات نور مصطفیٰ منتقل ہو کر کے ماں کے شکم مبارک میں آ چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نور مصطفیٰ ماں کی شکم مبارک میں ہے۔ ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ خاتون تنے تنہا ہے۔ عرب کا دستور تھا جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو پھر وہ خاتون نیا کپڑا نہیں پہن سکتی تھی اور نہ ہی پوری زندگی خوشبو کا استعمال کر سکتی تھی۔ عرب کا یہ دستور تھا۔ حضور کے دادا، حضور کے والد کا انتقال ہو گیا، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب جب باہر نکلتے ہیں تو عورتیں آپس میں مل کر بیٹھ کر کے باتیں کر رہی تھی۔ کئی بار حضور کے دادا نے سنا کہ عجب ماحول ہے، آمنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، مگر آمنہ جب ہم لوگوں کے پاس آتی ہے تو آمنہ کے جسم سے، آمنہ کے کپڑے سے ایسی خوشبو آتی، آج تک ایسی خوشبو ہم لوگوں نے نہیں سنا۔ وجہ کیا ہے؟ حضور کی امی حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے میں پانی لینے کے لیے باہر جاتی تھی، ایک کنویں میں جاتی تھی، کنویں کے قریب جا کر کے بالٹی کو رسی سے باندھتی تھی اور پانی نکالتی تھی، مگر جب میرا بیٹا میرے شکم مبارک میں آیا اس وقت سے جب میں کنویں کے قریب جاتی تھی ساری عورتیں پانی رسی کے ذریعے نکالتی تھی، مگر جیسا ہی میں کنویں کے قریب جاتی تھی پانی ابل کر اوپر آ جاتا تھا۔
हुजूर की अम्मी फरमाती है मैं पानी भरती थी, चलने लगती थी, फिर पानी नीचे चला जाता था, औरतें आपस में बातें करती थी। अजब मामला है आमिना का, जब आती है तो पानी ऊपर आ जाता है और जब जाती है पानी नीचे चला जाता है, आखिर बात क्या है? आमना खातून से अरब की औरतों ने पूछा, आमना राज क्या है बता दो जैसे ही। हजरत आमना खातून फरमाती है मेरी बहने मुझे भी नहीं पता, मैं इतना जानती हूँ जब से मेरा बेटा जब से मेरा बच्चा मेरे शिकम में आया है उसी वक्त से मैं ये सारा करिश्मा देख रही हूँ। हुजूर की अम्मी फरमाती है जब पथरीली जमीन पे मैं पैर रखती थी तो पत्थर मोम की तरह पिघल जाता था, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो औरतें बातें करती थी कि आमना की शौहर का इंतकाल हो गया है, मगर आमना ऐसी खुशबू लगाती है, अरब में ऐसी खुशबू आज तक हम लोगों ने नहीं सूंघा। आमना ये खुशबू कहाँ से लाती है? हुजूर के दादा अपनी बहू आमना खातून से फरमाते, आमना बेटी तुझे पता है ना कि जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है वो खुशबू नहीं लगाती बेटी, वो नए कपड़े नहीं पहनती है। और आमना मैंने सुना औरतें बातें कर रही थी कि तू ऐसी खुशबू का इस्तेमाल करती हो जो आज तक ऐसी खुशबू अरब वालों ने नहीं सूंघा। आमना खुशबू का इस्तेमाल मत करो बेटी वरना दूसरी औरतें तुम्हें ताना देगी। हुजूर की अम्मी आँख से आंसू कतराते हुए अर्ज करती है, ऐ मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुदा गवाह है आज तक मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, जब से आपके बेटे की मोहब्बत की निशानी मेरे शिकम में आई है, जब से मेरा बच्चा मेरे शिकम में आया है तब से मेरे जिस्म से ऐसी ही खुशबू रोजाना जाहिर हो जाए, वरना हकीकत यह है आज तक मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। जिस रात नूरे मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर आमना खातून के शिकम मुबारक में आया, आपने सुना कि पूरब के जानवर पश्चिम की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबादी के पैगाम दे रहे थे। आमना खातून फरमाती है मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, हुजूर की मिलाद आपको समाप्त कर दी, मुझे कोई तकलीफ नहीं। हर महीने मैं सुनती थी कोई ना कोई आवाज़ आती थी और मुबारकबादी के पैगाम सुनाती थी वो आवाज़ कि आमना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में जो बच्चा जलवा फरमा है ना वो पूरी कायनात में सबसे अफजल आला है। सुभान अल्लाह। आमना खातून फरमाती जब 6 महीने की मुद्दत हुई, जब हमल की मुद्दत 6 महीने हुई तो मैंने सुना कोई आवाज़ दे रहा है और क्या कह रहा है? रिवायत के अल्फाज, या आमिनतु इन्नकी कद हमलती बेखैरिल आलमीन फवदातीही फसम्मीही मुहम्मदा। सुभान अल्लाह। ऐ आमना खातून तेरे पेट में जो बच्चा जलवा फरमा है पूरी कायनात में अफजल आला है। आमना ये बात किसी से मत कहना और जब तेरे बच्चे की विलादत हो जाए फवदाती ही फसम्मी ही मुहम्मदा तो अपने उस बच्चे का नाम मोहम्मद रख देना, अपने उस बच्चे का नाम मोहम्मद रख देना। अब हजरत आमना खातून फरमाती है हमल की मुद्दत का वक्त पूरा हो गया, अब मेरा बच्चा विलादत के करीब था, हल्का हल्का मुझे दर्द हो रहा था, रात का वक्त था, हुजूर के वालिदे गिरामी का पहले विसाल हो चुका है, हुजूर के दादा घर में है मगर रात में बाहर निकल कर खानाए काबा के तवाफ में मशगूल हैं। हुजूर के दादा बाहर चले जाते हैं काबा शरीफ के तवाफ करने के लिए। आमना खातून तने तन्हा है। एक खातून थी वो बाद में आई जो दाइया के तौर पर दाई के तौर पर बाद में आई जिनका नाम शिफा है। हुजूर की अम्मी फरमाती मैं तने तन्हा घर में थी, रात की तारीकी थी और मेरे साथ कोई नहीं।
اچانک ایک آواز آئی، روایت کے الفاظ ففزیت عنہ، جس آواز کو سن کر میں گھبرانے لگی، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، میں بے چین ہونے لگی، میں گھبرا رہی تھی۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ ایک سفید نور کا پرندہ ہے جو میرے گھر میں منڈلا رہا ہے، یمسح فؤادی بمنقاری، وہ پرندہ میرے گھر میں اڑنے لگا اور اڑتے اڑتے میرے سینے کے قریب آیا اور اپنی چونچ کو میرے سینے سے رگڑنے لگا۔ سبحان اللہ۔ یمسح فؤادی بمنقاری، وہ پرندہ آیا اور اپنی چونچ کو میرے سینے سے رگڑا۔ فذهب روعی وہمی، جیسے ہی اس پرندے نے اپنی چونچ میرے سینے سے رگڑا، میری بے چینی ختم ہو گئی، میری بے قراری ختم ہو گئی، مجھے چین ملنے لگا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا، میری نگاہوں کے سامنے سفید شربت کا پیالہ رکھا۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ اکیلی تھی میں، جب مجھے درد ہوا تو میں سوچنے لگی کس کو بلاؤں، کہاں جاؤں، حضور کے دادا بھی نہیں، میں بلاؤں تو کس کو بلاؤں۔ اتنے میں اس پرندے کو میں نے دیکھا، اپنی چونچ میرے سینے سے رگڑا، مجھے سکون مل گیا۔ میں نے دیکھا میری نگاہوں کے سامنے سفید شربت کا پیالہ ہے، فتناولتھا، میں نے اسے پی لیا۔ سبحان اللہ۔ آمنہ خاتون فرماتی جیسے ہی میں نے پیا، پھر میں نے کیا دیکھا، بلند بلند نور کے مینار قائم ہے اور اسی مینار کے سائے میں چند لمبی لمبی عورتیں آ گئی ہے۔ ایسی لمبی لمبی عورتیں ہیں جن کو آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنی لمبی قد کی عورتیں ہیں، کھجور کے درخت کی مانند عورتیں ہیں۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے میں ان عورتوں کو دیکھ کر گھبرانے لگی کہ اچانک میرے کمرے میں یہ عورتیں کہاں سے آئی۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے ان عورتوں سے پوچھا من انتنا، تم کون ہو؟ آمنہ خاتون فرماتی میں نے پوچھا ان عورتوں سے تم کون ہو، من انتنا، تم کون ہو؟ وقالت احداہن انا آسیۃ زوجۃ فرعون، ان میں سے ایک عورت نے کہا میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ وقالت الاخرى انا مریم ابنۃ عمران وہؤلاء من الحورین، دوسری عورت نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہوں، اور یہ عورتیں جو آئی وہ جنت کی حوریں ہیں۔ آمنہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی دائی نہیں، کوئی عورت نہیں، میرا کیا ہوگا؟ پروردگار نے ایک نہیں سینکڑوں حوروں کو بھیج دیا ہے، ہم سب دائی بن کے آئے ہیں۔ آمنہ تجھے کوئی تکلیف نہیں۔ حضور کی امی فرماتی ہے ابھی میں ان عورتوں سے بات ہی کر رہی تھی کہ میں نے کیا دیکھا، ایک سفید ریشم کا شامیانہ تن گیا میرے گھر میں، ایک سفید ریشم کا شامیانہ تن گیا۔ روایت کے الفاظ رأیت دیباجا ابیضا مدا بین السماء والارض، آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک سفید ریشم کا شامیانہ ہے جو پورا تنا ہوا ہے، اور اتنے میں نے کیا دیکھا کہ پرندوں کی آواز میری کان میں آنے لگی، کسی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، کبھی گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے مگر کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر سب یہی کہہ رہے تھے سراج السالکین آ رہے ہیں، انیس الغریبین آ رہے ہیں، مراد المشتاقین آ رہے ہیں، وہ ہستی آ رہی ہے جو پوری کائنات میں سب سے بہتر و بالا ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے میں اس شامیانے کو دیکھ رہی تھی اور لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز سن رہی تھی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا، روایت کے الفاظ ہے رأیت عند ولادتہ ثلاثۃ آلاف
علی من بالمشرقی وعلی من بالمغربی وعلی من بظہر الکعبہ. میں نے ولادت کے وقت دیکھا کہ فرشتے 3 جھنڈے لے کر کے آئے ہیں. ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ ہے. جھنڈے سے چڑھنے والوں، آمد مصطفیٰ کے وقت فرشتوں نے جھنڈے لگا کر بتا دیا جھنڈے لگانا بدعت نہیں، جھنڈے لگانا فرشتوں کی سنت ہے. 3 جھنڈے فرشتے لے کر کے آئے. روایت کے الفاظ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. 3 جھنڈے لے کر کے آئے، شربت بھی، جھنڈے بھی، شامیانہ بھی. لائٹ کا عالم یہ تھا. آمنہ خاتون فرماتی ہے جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا اور ملک شام کے میدان میں چرنے والے اونٹوں کو میں نے دیکھ لیا. تو لائٹ اس طرح، آج ہم لائٹ کا انتظام کرے تو تکلیف، شربت کا انتظام کرے تو تکلیف، جھنڈے لگائے تو تکلیف. تکلیف ہو تو فرشتوں نے بھی جھنڈے لگائے ہیں. فرشتوں سے چڑھو، نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے رہو گے. آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ 3 جھنڈے نصب کیے. اس کے بعد مجھے معمولی درد ہوا، معمولی درد ہوا. اتنے میں میں نے کیا دیکھا کہ میرے بچے کی ولادت ہوئی، وہ سجدے کی حالت میں ہے. وہ سجدے کی حالت میں ہے. اب آخری بات، آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ ابھی میرے بچے کی ولادت ہوئی، ابھی میں جی بھر کے دیکھ بھی نہیں پائی تھی. اتنے میں میں نے کیا دیکھا، رائتو صحابتا بیضا، رائتو صحابتا ابیضا بیضا فغیبتہ وغشیتہ انی. کہ میں نے ایک دیکھا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا جس نے میرے بچے کو ڈھانپ لیا. میرا بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میری نگاہوں سے میرا لاڈلا چھپ گیا. میں سوچ رہی تھی کہ اچانک میرا لاڈلا کہاں غائب ہو گیا، اچانک میرا بچہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے. اتنے میں آمنہ خاتون فرماتی ہے اتنے میں کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا، طوفوا به مشارق الارض و مغاربها. اس بچے کو سیر کراؤ، اس بچے کو مشرق میں گھماؤ، اس بچے کو مغرب میں گھماؤ، اس بچے کو شمال میں گھماؤ، اس بچے کو جنوب میں گھماؤ، پوری دنیا میں گھماؤ. وادخلوه البحار. اس بچے کو سمندروں میں داخل کرو، اس بچے کو دریاؤں میں داخل کرو، کیونکہ یہ پوری کائنات کے رسول ہے. اس لیے مشرق والے بھی دیکھ لے، مغرب والے بھی دیکھ لے، شمال والے بھی دیکھ لے، جنوب والے بھی دیکھ لے. اور یہ مچھلیوں کی بھی رسول ہے، اس لیے سمندروں میں بھی داخل کر دو، دریائی جانور بھی دیکھ لے. کیوں گھمائے جا رہے ہیں؟ روایت کے الفاظ ہے کہ آواز آ رہی تھی لیعرفوہ باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری مخلوق جان لے کہ یہ کون ہستی ہے، ان کا نام بھی جان. آمنہ خاتون فرماتی ہے ثم انجلت عنہ، پھر وہ بادل کا ٹکڑا ہٹ گیا، پھر وہ بادل کا ٹکڑا ہٹ گیا. وَيَنْبَعُ مَاءٌ مِّنْهَا. اور میں نے کیا دیکھا کہ میرا بیٹا ہرے رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور کپڑے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ حقیقت میں سمندر میں داخل کیے گئے تھے، تبھی تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. آمنہ خاتون فرماتی ہے کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا، بخ بخ ابدا محمد علی الدنیا کلیہا. واہ واہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے. ولم یبقى حد من اہلیہ الا دخل طائن فی قبضتہ. اور دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہ ہو. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہ ہو. سورج کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں، چاند کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں، آسمان کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں، ستاروں کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں، درختوں کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں، دریاؤں کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں. جب پوری کائنات کا ریموٹ کنٹرول مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر جب
جب چاہے چاند کو دو ٹکڑا کر دے، جب چاہے سورج کو واپس بلا لے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ وہ مصطفیٰ کی شان، وہ مصطفیٰ کی جب آمد ہوئی اور مصطفیٰ کی یہ عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ اپنے حبیب کو بھیجا۔ پھر اس حبیب کی امت میں داخل ہونے کے لیے انبیاء کیوں نہ دعا کرے، 12 نبیوں نے دعائیں کی تھی، پروردگار نبی نہ بنا اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا معراج کی رات قبول کیا اور مسجد اقصی میں سارے انبیاء کو مقتدی بنا کر کھڑا کیا اور اپنے حبیب کو مقتدا بنا کر کھڑا کیا، تاکہ دیکھ لو میرے حبیب کو، دیکھ لو وہ مصطفیٰ کا چہرہ کتنا پیارا۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے فلما نظرت الیہ ویلمع کالبدر المنیر، اب میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ جی بھر کے دیکھا، میرے بیٹے کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا کہ 14ویں کا چاند بھی شرما رہا تھا۔ سبحان اللہ، 14ویں کے چاند سے کہیں زیادہ حضور کا چہرہ چمک رہا تھا۔ پروردگار اپنے حبیب کے اس چہرے کی زیارت کرا دی ہم سب غلاموں کو، ہم گناہگاروں کو خواب میں ہی صحیح مولا اپنے حبیب کا چہرہ دکھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔